مسیح یسوع کے بابرکت نام میں سلام۔ پروگرام ناقابل یقین کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی ہوسٹ ایمی حاضر ہے۔ پروگرام میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ بائبل مقدس میں مرقوم ہے، میری زبان خداوند کی حمد کرے گی اور میرا منہ اس کی تعریف کرے گا۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پیدائش کی کتاب کی ایک مشہور واقعے کا ذکر کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان اسپیکر شامل ہیں پاسٹر شرجیل صاحب۔ پاسٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی بہت مختلف اور انتہائی دلچسپ ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں بابل کے برج کا جو واقعہ ہے اس پر بات کریں گے۔ ضرور۔ تو سب سے پہلے اس واقعے پہ آپ روشنی ڈالیے کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ شکریہ سسٹر ایمی۔ ہم بائبل مقدس میں سے بابل کے برج کے واقعہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب کی پہلی آیت سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے، پیدائش 11ویں باب کی پہلی آیت سے 9ویں آیت تک اس کا ذکر ہے۔ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنعار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پس وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے۔ اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ یہ وہ تمام واقعہ ہے جس میں بابل کے برج کی تعمیر، پھر اس کی تباہی کی جو بھی صورتحال تھی وہ ذکر ہے۔ اس سے پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو بڑا سا نسب نامہ ہے، ٹھیک ہے، 10ویں باب میں۔ اس سے پہلے طوفان نوح کا واقعہ ہے، اور یہ حضرت نوح کی نسل میں سے یہ افراد ہیں، ان کے پوتے پڑپوتوں میں سے یہ اولادیں ہیں۔ تو اچانک کیا ہے، یہ بیچ میں ایک واقعے کا ذکر کیوں ملتا ہے؟ اگر ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 28ویں آیت میں دیکھیں، جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو ان دونوں سے یہ کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اب جب پھلنا ہے، بڑھنا ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو ٹریول کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے، ملٹی پلائی کرنا ہے، بڑھتے جاؤ اور زمین پر پھیلتے جاؤ۔ زمین بہت وسیع تھی، لوگ اس وقت کم تھے، تو خدا تعالیٰ کا مقصد تھا کہ سمجھدار لوگ کیا ہیں، وہ جو راستے باز ہوں، جو میری باتیں مانیں، ان پر عمل کرتے ہوئے وہ آگے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اب اس میں باغ عدن کا گناہ شامل ہو چکا ہے، انسان کا دل گنہگار ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، حضرت نوح اور ان سے پہلے کے جو کچھ لوگ تھے، حضرت سیت وغیرہ، وہ لوگ خدا کی حمد کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت انوس جو یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے، تو وہ کیا تھے، وہ اس طرح سے راستے باز لوگ موجود تھے۔ لیکن آبادی جیسے جیسے بڑھتی گئی تو لکھا ہے کہ اچانک پیدائش کی کتاب کے 6 باب میں خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی تھی۔ اب یہ نہیں ہے کہ خدا کو پہلے پتہ نہیں تھا، یہ صرف یہ ظاہر کرنا ہے تاکہ انسان اس بات سے باز آ جائے اور توبہ کی طرف مائل ہو جائے۔ اس بات کے لیے خدا نے دیکھا کا لفظ استعمال کروایا۔ تحمل کی بات ہے وہاں پر، خدا چاہتا تھا کہ لوگ اس کی طرف رجوع لیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ زمین پر لوگ بڑھنے لگے، انسان کی آبادی بہت بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ بدی بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ جو راستے بازی تھی وہ کم ہے، اور جو بدی ہے اس میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے طوفان نوح آتا ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ زمین کو معمور و محکوم کریں،
لیکن یہ کیا ہے، راستے بازی میں آگے بڑھنے کے بجائے یہ بدی میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے تباہی نازل ہوئی اور لوگ مرے۔ اور خدا وہ پہلے باب میں جو 28ویں آیت میں حکم دے رہا تھا، اس نے دوبارہ وہی حکم حضرت نوح کے ساتھ دہرایا ہے پیدائش کی کتاب کے 9ویں باب میں، کہ میں تمہیں برکت دیتا ہوں، زمین کو معمور و محکوم کر دو۔ ایک خاندان بچا ہے، ٹھیک ہے، حضرت نوح، ان کی مسز یعنی ان کی اہلیہ اور ان کی اولادیں، ان کی بہویں، 3 بیٹے اور 3 بہویں، 8 افراد ہیں کل۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ان سے ہی پوری دنیا کی نسل بڑھنی تھی، تو جتنی بھی نسلیں ان سے پیدا ہوئیں ان سب کا بھی یہی حکم ملا کہ تم لوگ کیا کرو، زمین کو معمور و محکوم کرو، آگے بڑھتے جاؤ۔ اب ظاہر ہے ایک خاندان کی تو ایک ہی زبان ہوگی نا، اس وقت تو ایک ہی بولی ہوگی، تو اس وقت وہ کیا ہے، وہ یہی زبان بولتے رہے اور ان کا خاندان آگے بڑھنے لگا اور وہ ادھر ادھر سفر کرتے رہے۔ ان سے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافت۔ اب وہ تینوں پھیلنے تھے، ان کی اولادوں کا ذکر پیدائش کی کتاب کے 10ویں باب میں موجود ہے۔ یونانی بھی انہی کی نسل میں سے ہیں، افریقی بھی، امریکی بھی، پاکستانی بھی، ہندوستانی بھی، سب انہی تینوں کی نسل میں سے، مصری ہوں، عربی ہوں، افریقن ہوں، کوئی سے بھی۔ یہ لوگ بڑھے ضرور، لیکن پھر اچانک کیا ہے، کچھ جو ہے گروپ پھر ایک جگہ پہ جمع ہوا اور انہوں نے کیا کوشش کی ہے کہ ہم ملک سنار میں جمع ہوں۔ یہ ملک سنار وہ علاقہ ہے جہاں حضرت دانییل بھی قید ہو کر اسیری میں آئے تھے، کئی ہزار سال کے بعد یہ یہاں پر آئے۔ تو جب یہ وہی علاقہ ہے، بابل کی سرزمین ہے، تو یہاں پر ایک جو واقعہ پیش آ رہا ہے وہ کیا ہے، بابل کا برج بنتا ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر کہیں پراگندہ نہ ہو جائیں، بکھر نہ جائیں۔ اس چیز کا ڈر، انہوں نے ایک شہر تعمیر کر لیا جس کا نام سنار رکھا یا بابل رکھا۔ تو وہ کیا ہے، وہ وہاں پر اکٹھے رہنے کے لیے سب سسٹم کر رہے ہیں، لیکن خدا کے آرڈر کو، اس کے کمانڈ کو، اس کے حکم کو، اس کے قانون کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ تو آگے بڑھنے کے بجائے وہ ایک ہی جگہ سٹیگننٹ ہو گئے۔ جیسے تالاب یا جوہڑ ہوتے ہیں، گندے تالاب ہو جاتے ہیں اگر ان میں پانی زیادہ دیر کھڑا رہے۔ جب تک پانی بہتا رہتا ہے صاف رہتا ہے، جب پانی رک جائے، ٹھہر جائے، تو گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی چیز یہاں پر بھی ہوئی۔ جب خدا کی مرضی کے برخلاف چلیں گے، اس کے پہلے حکم کو توڑا کہ آگے نہیں بڑھے، پھر دوسرا حکم یہ تھا کہ وہ خدا کی تعریف پوری دنیا میں ہو، کہ میں خدا کی حمد کروں گا، میری زبان خدا کی تعریف کرے گی۔ اس بات کو مد نظر نہیں رکھا، اور زبور 113 میں لکھا ہے، اس کی 3 سے 6 آیت میں، کہ خدا تعالیٰ عالم بالا سے آسمان اور زمین دونوں پر نظر کرتا ہے، اتنا بلند تر ہے۔ تو اس کی تعریف ہر ایک زبان کرے، ہر ایک قوم اس کا اقرار کرے۔ تو اس کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، ہماری جو ہے وہ واہ واہ کی جائے، ہم لوگ ایک کیا ہے ٹاور بنائیں، ہم ایک برج بنائیں، ٹھیک ہے، بہت عظیم برج بنایا گیا جس میں بہت پیسہ بھی خرچ ہوا ہوگا یقیناً۔ تو مل کر اس برج کو بناتے ہوئے یہ لوگ کیا ہیں، ان کا خیال یہ ہے، ان کی سوچ یہاں پر یہ ظاہر کر رہی کہ ہم اپنی مرضی سے خدا تک رسائی کر لیں۔ شاید یہ علم نجوم کے بھی آغاز کا وقت تھا، شاید کہ لوگ جو ہے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ستاروں کے قریب ہو جائیں تو وہاں جا کر ستاروں کی گردش کو جان لیں گے، تو اس طرح سے ہمیں مستقبل کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ یعنی انسان کی گری ہوئی زوال شدہ فطرت کیا ہے، وہ انسان کو اس چیز پر راغب کرتی ہے کہ اپنے مستقبل کو محفوظ کرے۔ وہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنا مستقبل دینے کے بجائے وہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتی۔ اور یہ آج کی انسان کی فطرت بھی یہ شامل ہے۔ یہ بالکل، یہ تو باغ عدن میں گناہ کے بعد سے انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے، اور جب تک خدا تعالیٰ کے انتظام کا، اس کے کفارے کا انتظام کو ہم قبول نہ کریں جو اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا ہے، تب تک ہم اس چیز سے نجات نہیں پا سکتے۔ یہ انسان کے لیے بہترین ذریعہ تھا کہ اس وقت کیا ہے، وہ توبہ کر کے وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور پھر یہ برج تعمیر ہونا شروع ہوا۔ اس کی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ عراق اور شام کے علاقے کے اندر کیا ہے وہ جگہ موجود ہے، لوکیٹڈ ہے، جہاں پر یہ بابل کا برج تعمیر کیا گیا۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔
آپ نے اس واقعے کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا. اب ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا پروف ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ بابل کے واقعہ، جب یہ بابل کا برج بنا اس وقت پوری زمین پر ایک ہی بولی تھی، ایک ہی زبان بولی جاتی تھی؟ ضرور ضرور. اس میں پیدائش 11ویں باب کی پہلی آیت ہی یہی ہے جو اس بات کا مدلل ثبوت ہے کہ لکھا ہے کہ تمام زمین پر ایک ہی بولی اور ایک ہی زبان تھی. اب ایک ہی فیملی چلی تھی جو حضرت نوح کی فیملی تھی، تو وہ اپنی زبان بولتے تھے، اپنا جو بھی لہجہ تھا ان کا وہی بولتے تھے، وہ استعمال کرتے تھے. اس سے وہ ایک دوسرے کی بات کو آسانی سے سمجھ لیتے تھے. تو اس سے آگے معاملات مزید بڑھتے چلے گئے. جیسے جیسے خاندان بڑھے تو وہ اپنی اپنی زبان بولتے چلے گئے، لیکن ان میں یہی خوبی تھی کہ وہ سب ایک ہی بات بولتے تھے، ایک ہی ان کی زبان تھی، ایک ہی انداز، ایک ہی لہجہ بھی، ان کا ایکسنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی سیم تھا. اس وجہ سے یہ بات تو ضرور ہے کہ اس وقت سب کی بولی ایک ہی تھی. لیکن ہمیں اس میں تھوڑا سا پیچھے ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے کہ جب ہم حضرت آدم کی نسل میں سے حضرت سیت کی نسل کو دیکھتے ہیں، ان کی نسل کو راستے باز نسل کہا گیا، اور قائن جس نے اپنے بھائی ہابل کو مار ڈالا تھا اس کی فیملی دوسری جگہ منتقل ہو گئی. وہاں پر اس نے اپنا انتظام شروع کیا، اپنے خاندان کو آگے پروان چڑھایا. تو وہاں پر رہتے رہتے شاید انہوں نے اپنے لہجے میں تھوڑی تبدیلی ضرور کر لی. اسی وجہ سے وہ ان کی بات کو کیا ہے وہ جلدی ماننا پسند نہیں کر رہے ہوں گے. بے شک وہ لعنت کا شکار تھے لیکن وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوئے. اگر ہم حضرت قائن ان کے جو ہے وہ خاندان کے نسب نامے کا موازنہ حضرت سیت کے خاندان سے کریں تو دونوں کے خاندانوں کا آخر جو ہوتا ہے وہ لمک کے نام سے ہوتا ہے. ایک لمک جو قائن کی نسل سے ہے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے، وضاحت یہ دی گئی ہے کہ اس نے 2 بیویاں کر لیں، ایک عیدہ اور ایک ذلہ. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو جب یہ بات وہ بتا رہا ہے تو وہ ایک بڑے جذبے سے، بڑی خوشی سے یہ بات بتاتا ہے کہ میں نے ایک نوجوان کو مار ڈالا. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. قائن نے بھی قتل سے ہی اپنے خاندان کا آغاز کیا ہے، اور اس کے خاندان کے نسب نامے کا انجام جو ہے وہ بھی اسی بات سے. اور جب ہم حضرت سیت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں ہر کسی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اتنے برس جیا اور اس کے یہ اولاد ہوئی، اس کے یہ اولاد ہوئی، تب وہ مرا. اور آخر میں جب لمک پر آتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے، ان سے حضرت نوح پیدا ہوئے تھے. تو لمک کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ میں نے اس کا نام نوح رکھا، یعنی ان کے میں متن بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام نوح یہ کہہ کر رکھا کہ یہ ہمیں کیا ہے، برائی سے نجات دلوائے گا، ہمیں واپس بحالی کی طرف لے کر جائے گا. تو یہ بڑے ہی مختلف بیانات ہیں، ایک لمک کے اور دوسرے لمک کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں اور ادھر کیا تعلیمات ہیں راستے باز شخص کی. قطع کلامی معاف، یعنی شروع سے ہی ایک ڈویژن ہو گیا تھا، جی 2 نسلیں ہمیں نظر آتی ہیں یہاں پہ. بالکل بالکل. تو وہ سوچ وہاں پر موجود ہے. لیکن طوفان اسی وجہ سے جب وہ آدمی بہت بڑھنے لگے زمین پر تو وہ کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے ڈھنگ میں کیا ہے وہ بدی کی طرف بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو خدا طوفان نوح لے آتے ہیں تو اس بنا پر دنیا ختم ہو جاتی. پھر حضرت نوح کے خاندان سے ساری دنیا چلتی ہے. لیکن جیسے جیسے ان کی آبادی بڑھتی ہے تو وہ گناہ پھر جوش مارتا ہے جو اندر انسان کے موجود تھا، اس کا کفارہ تو بعد میں ہونا تھا. اس وجہ سے یہ لوگ کیا تھے، یہ خدا کی طرف کچھ لوگ راغب نہیں ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لیے ایک برج کی تعمیر کر لی، اور پھر اپنی اپنی زبان میں وہ کیا ہے وہ سب اس وقت تو ایک ہی زبان بول رہے تھے کہ آؤ ہم مل کے یہ سلسلہ کریں کہ ہم آسمانوں تک رسائی کر لیں، ہم اوپر پہنچ جائیں اور جا کر جانے کے دیکھیں خدا کیا کر رہا ہے. تو مستقبل کو جاننے کی خواہش جو تھی وہ ان میں بہت زیادہ ہے. اور یقیناً ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی تھی، کیونکہ بائبل میں صاف لکھا ہے کہ پتھر کی بجائے انہوں نے اینٹوں کا استعمال کیا، تو اینٹیں بنائی گئی ہوں گی. بالکل، تو اس کا مطلب انہوں ہے نے کہ آگ میں تپا کر اسے گرم کر کے مٹی کو، تو پھر اس سے اینٹیں پہلے بنائی، چکنی مٹی لے کر اس میں جو بھی چیزیں بھوسا وغیرہ شامل کیا، تو پھر اس کو اینٹیں بنا کر تو پھر اس سے جو ہے وہ انہوں نے برج بنانا شروع کیا، انہیں پکایا گیا. وہ علم و فہم میں آگے لوگ تھے. بالکل بالکل، جو ہے وہ سمجھدار ہو چکے تھے، کافی باتیں جان چکے تھے.
کیونکہ ان کے آباء و اجداد میں جو حضرت نوح تھے انہوں نے کشتی تیار کی تھی، تو ایک بہت ماہر انجینئر ہو چکے تھے وہ، تو اس وجہ سے ان سے بہت سی معلومات انہیں ملی ہوں گی، تو انہوں نے کشتی کے اندر اگر کچھ کھانے پینے کا بھی، اگر پکانے کا بھی انتظام کیا ہوگا تو ان باتوں کو وہ سمجھتے ہوں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس چیز میں ترقی کی۔ لیکن اس چیز میں بھی وہ کیا تھے، اپنی عزت، اپنا غرور، اپنا گھمنڈ، تکبر جو تھا وہ اس کو آگے لا رہے تھے، تو جو خدا کو ناپسند، وہ خدا کے بارے میں یہ بات واضح لکھی ہے بائبل مقدس میں کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، چاہے کسی قوم، رنگ، نسل، فرقے، مذہب سے کیوں نہ ہو وہ شخص۔ اس وجہ سے خدا نے یہاں پر یہ اختلاف ڈالا، ورنہ اس سے پیشتر ایک ہی زبان تھی۔ یہاں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا اسی جگہ سے نہ صرف زبانوں کا آغاز ہوا بلکہ کیا نسلوں کا، رنگ، قوم، مذہب سب یہیں سے جدا ہوئے، یہیں اختلاف ہوا؟ کسی حد تک تو بے شک یہی جگہ تھی جہاں سے اختلافات پڑے ہیں لوگوں میں۔ ان میں اصل میں کیا ہے کہ زبان کے جو ہمارے جو ریسیپٹرز ہیں، زبان کے اوپر جو یہ رواں ہوتا ہے، اس کے نیچے جو مسلز موجود ہیں، ان کے مختلف حصوں کی موومنٹ سے ہمارے منہ سے زبان الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ہم اگر اس کو اردو زبان میں بولتے ہیں تو ہمارے کچھ خاص ریسیپٹرز حرکت کرتے ہیں، اگر انگریزی میں بات کرتے ہیں تو انگلش میں بات کریں گے تو ہمارے کچھ اور ریسیپٹرز حرکت کریں گے، اگر کسی اور زبان میں بات کرتے ہیں تو کچھ اور ریسیپٹرز، تب ہی اس زبان کے الفاظ کی آواز ہمارے منہ سے نکلے گی، تو جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ تو اگر ان میں ذرا سی چینجنگ کر دی جائے تو ہم کیا ہے وہ دوسری زبان بولنا شروع ہو جائیں گے، ہمارے اس سے کیا ہے وہ دوسرے الفاظ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی قدرت تھی، وہ اس نے کیونکہ انسان کو بنایا ہے، وہ ماہر سائنسدان ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی جگہ پر کون سی چیز میں تبدیلی کریں تو اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے، تو اس وجہ سے ان کی زبانوں میں اس طرح سے اختلاف بھی پڑا۔ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہی چیز جو میں پہلے ویسے بتا رہا ہوں بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ سائنس بھی واضح کرتی ہے کہ ہماری زبان میں جو خاص صلاحیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب کوئی بھی لفظ بولتے ہیں تو ہماری زبان کے پٹھے، مسلز وہ حرکت میں آتے ہیں، تو ان کے بجائے کسی اور مسلز کو موو کر دیں، زبان کے قریبی مسلز کو، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے منہ سے دوسرے الفاظ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ زبان کے پٹھے جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، ان کی حرکت، ان کی موومنٹ جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا لفظ ہماری زبان سے ادا ہوگا۔ بے شک اس میں ہمارا برین انوالو ہوتا ہے، بے شک اس میں ہمارا دل بھی انوالو ہے کہ ہم کون سی زبان بول رہے ہیں، کون سی زبان بولنا چاہتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے منہ سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان بہت زیادہ تھکا ہوا ہو تو وہ سوتے میں بھی باتیں کرتا ہے، کیونکہ جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے اس کے ذہن پر اتنا وہ سوار ہوا ہوتا ہے کہ وہی الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ یا بعض اوقات اگر ہم جتنے الفاظ ہمارے منہ سے کچھ نکلنا چاہیے جو ہمارے دماغ کو ریلیکس کر دیں، اگر ہم اتنے نہ بولیں تو بسا اوقات سوتے میں بھی الفاظ نکلتے ہیں، تو اس بنا پر بھی ہماری زبان کیا ہے وہ حرکت میں آتی ہے۔ تو اسی طرح سے پٹھوں کو حرکت دینا، جو زبان کے پٹھے ہیں ان کو حرکت کی وجہ سے ہمارے منہ سے مختلف الفاظ نکلتے ہیں، یہ اس کا بنیادی اور سائنسی پہلو ہے۔ اور سائنس میں زبانوں کی کوئی اہمیت ہے، مختلف زبانوں کی؟ سائنس میں یقیناً ہے کہ دیکھیں اب جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں اردو زبان کے حوالے سے دیکھیں تو اردو زبان کا اپنا ایک خاصہ ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنے جو الفاظ ہیں اس کے پاس بہت سے، بے شک وہ ایک لشکر ہے زبانوں کا، لیکن اس کا اپنا ایک ڈھنگ ہے، اس کا اپنا ایک رنگ ہے، اس کی اپنی ایک گرامر ہے، قاعدہ ہے، انشاء ہے، تو اس کے مطابق وہ چلتی۔ تو اگر اس کو آپ انگریزی میں بولنے کی کوشش کریں گے تو نہیں بولی جا سکتی۔ اسی طرح کوئی بھی زبان، ہر ایک زبان جو ہے اس کی اپنی اپنی جگہ پر اپنی اہمیت ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے جو اس کے بولنے والے، وہ ان کے دل کی زبان ہوتی، کیونکہ اپنی کوئی بھی قومی زبان جو کسی بھی شخص کی ہے وہ اس کے دل کی زبان ہوتی، کیونکہ وہ اسی میں سچی بات کو درست طور پر ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو اپنی زبان میں ہم اظہار کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کو بتا سکتے ہیں، وہ دوسری زبان میں کرنا مشکل ہے، کافی مشکل ہوتا ہے، جب تک کہ آپ نے دوسری زبان میں اتنی مہارت نہ حاصل کر لی ہو کہ آپ وہ بالکل اسے مادری زبان کی طرح نہ بولیں۔ تو یہ بہت ہی اہم حیثیت ہے اس کی سائنس میں بھی۔ اور زبان نہ صرف آپس میں کمیونیکیشن کا ذریعہ بلکہ اپنے جذبات کا اظہار بھی ہے۔ بے شک یہ تو بہت اہم ہے،
کیونکہ اگر دیکھیں ساری دنیا بولتی نا تو گنگوں کی دنیا ہو جاتی تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. بچے بھی اپنی بات کو جو ہے بیان کرنے کے لیے کچھ الفاظ کا سہارا لیتے، لیکن وہ الفاظ جو ہیں وہ ایک آواز کی صورت میں ہی ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صرف ماں ہی اس بات کو سمجھ سکتی ہے، اس آواز کو، اس زبان کو. سب سے بڑی ٹرانسلیٹر ہوتی ہے ماں. بے شک. تو یہ خدا کی طرف سے ہے. بے شک بے شک یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بچہ جو ہے وہ پانی کو مم بھی کہتا ہے تو وہ ماں کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں. روٹی کو اوٹی کہتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی چھوٹی بھی کہہ دے تو چل ہی جائے گا. تو یقیناً یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا موجود ہے. ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، اس کی قدوسیت کو اور اس کی عظمت کو ماننا ہے. اب بائبل مقدس جو ہے وہ زبانوں کے تعلق سے یا اس کے تعلق سے، اس واقعے کے تعلق سے بائبل مقدس میں کوئی اور بیان ہے یا اس کی کیا اہمیت ہے؟ بائبل مقدس میں اس کے بارے میں تو بہت اہم واقعہ موجود ہے. ایک تو یہ پیدائش کی کتاب میں ہے، اور اگر ہم آگے جائیں نئے عہد نامہ میں تو اعمال کی کتاب میں اس کے دوسرے باب میں اس کا ذکر ملتا ہے. کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں بائبل کا خدا جو ہے، یہ آج کا اعتراض نہیں ہے، معترضین بڑے قدیم ہیں اور جو ہے وہ میرے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں. وہ لوگ ان علماء کا میں ذکر بڑے شوق سے کرتا اور سنتا بھی ہوں. تو وہ یہ ہے، انہوں نے یونانی دور میں بھی اعتراض کیا کہ دیکھیں جی بائبل کا خدا تو ڈویژن کا خدا ہے، یہ تو پسند ہی نہیں کرتا کہ لوگ اتفاق کر کے بیٹھیں. اور پھر اس کی بنا پر وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے تو جو ہے وہ یہ آگے خدا نے زبانوں میں اختلاف ڈالا. لیکن اس پہ مجھے رونا آتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ان کا بھلا کرے، خدا ان کو عقل و ہدایت دے کہ خدا کا جو پہلا حکم ہے ہم اس کو نہیں جانتے. ہم اس کی ایک بات کو پکڑ کر اس پر اعتراض شروع کر دیتے، اور خدا کے کلام پر اعتراض نعوذ باللہ، خدا معاف کرے، ٹھیک ہے، خدا نہ کرے کہ کبھی کسی پر کوئی ایسا وقت آئے. خدا کے کلام پر اعتراض کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے خدا پر اعتراض کرنا. یعنی یہ کہ خدا نے بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کر لیا. تو اس لیے میری معترضین سے کہہ لیجئے کہ دست بستہ عرض ہے، گزارش ہے کہ وہ کتاب مقدس پر یعنی بائبل مقدس پر جب اعتراض کرتے ہیں تو بالترتیب پڑھ کر، سمجھ کر، اور دوسرے لوگوں سے جو اس کے کتاب مقدس کے علماء ہیں، اساتذہ ہیں، ان سے مشورہ کر کے پھر کوئی اعتراض کرے. کیونکہ اگر وہ اس کو بغیر پڑھے اس پر اعتراض کریں گے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیں یہاں پر میں ایک پروگرام کے اندر اس طرح کی بات کہہ رہا ہوں، یعنی پوری دنیا دیکھے گی اس بات کو کہ میں یہ بیان دے رہا ہوں، کہ اس سے کیا ہوگا کہ ان علماء کی کیا ہے عزت میں کمی واقع ہوتی، کہ ان کی تعلیم پر پھر کیا ہے نکتہ چینی ہوتی. وہ یہ ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ زمین کو معمور و محکوم کرو. تو خدا ڈویژن کا تو خدا نہیں ہے، ہرگز نہیں. وہ اتفاق اور اتحاد چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں متفق ہوں، اور وہ متفق اگر میرا بھائی، اگر میری بہن، اگر میرے رشتہ دار وہ کیا ہوں، امریکہ میں رہتے ہوں تو میں فون پر بھی ان سے متفق ہی رہ سکتا ہوں، ہم اسکائپ پر بھی آپس میں متفق ہو سکتے ہیں. تو اس بنا پر خدا ڈویژن کا خدا نہیں ہے. خدا نے انہیں کہا کہ تم جو اولادیں ہو آپس میں، بہن بھائی ہو، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ضرور ہو لیکن ساتھ ہی آپس میں اتفاق سے بھی رہنا. لیکن یہ کیا ہے، یہ تو خدا کو ہی نیچا دکھانے کے لیے برج بنا رہے ہیں. تو خدا ڈویژن کا خدا نہیں ہے، ہرگز نہیں. اس کا جواب ہم دیکھ سکتے ہیں عید پینتیکوست کے وقت اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں. اس کے دوسرے باب میں اس کی 5ویں آیت سے لکھا ہے کہ ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، اور جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور قوموں کے آگے نام لکھے ہوئے اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے تھے. اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے. اس میں 14 قسم کی قوموں کا ذکر دیا گیا جو دنیا پر اس وقت موجود ہیں. ان سب میں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی زبان سن رہا ہے، اپنا اپنا مطلب اسے سمجھ میں آ رہا ہے. تو اور کس کے بارے میں سمجھ میں آ رہا ہے؟ خدا کے عجیب کاموں کے بارے میں،
خدا کی عظمت کے بارے میں وہ جان رہے ہیں۔ خدا کی پہلی عظمت جو یہاں پر بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک ہی زبان بولنے والا ہے، وہ اپنی ہی زبان میں بات کر رہا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سننے والوں کو کیا ہے، وہ اپنی اپنی زبان میں وہ بات سمجھ میں آ رہی۔ یہ خدا کی طرف سے ایک معجزانہ کام تھا، اور خدا یہی چاہتا تھا کہ بھلے دنیا کی مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہوں، لیکن وہ میرے کاموں کو سن کر میری حمد، میری تمجید کریں، میری طرف رجوع لائیں۔ یہ خدا کا بنیادی مقصد تھا، اور خدا نے بابل کے برج پر اپنے ہی کیے ہوئے کام کا یہ جواب ہمیں دیا تھا۔ اس بات کو جاننا جو تھا وہ لوگوں کے لیے ضروری ہے، معترضین کو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں، اور اس کے عظیم ترین کام جو اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی دلوائی ہے صلیب پر آج سے تقریباً 2000 سال قبل، اس کو مانیں، اور اس کے وسیلہ سے ہم بھی اس کی زبان کو جان لیں گے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو ہم پھر کیا ہے، پوری دنیا میں محبت کی زبان بولیں گے۔ وہ محبت کی زبان تھی جو وہ سب کو سمجھ میں آ رہی تھی، کیونکہ پولس رسول یہ کہتا ہے کہ اگر میں مختلف زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ ہم محبت رکھیں کیونکہ خدا محبت ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ بابل کے برج کا واقعہ جس سے لوگ بہت سارے سوال، بہت سارے اعتراض اٹھاتے ہیں، یقیناً آج ان اعتراضات کا جواب آپ کو ملا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ہم سے کیجیے۔ اس وقت ہماری اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبرز، ہماری فیس بک آئی ڈی، ہماری ای میل آئی ڈی اور اسکائپ آئی ڈی دکھائی جا رہی ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کیجیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے کریں۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔